اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air from 12 noon to 1 p.m. every Sunday. We welcome every viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है. हम आप सबको दोबारा इस्लामिक रेडियो टीवी प्रोग्राम पर वेलकम करते हैं. कुछ गैप के बाद दोबारा इस्लामिक टीवी प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम दावत देंगे अल्लामा डॉक्टर क़मर अज़हरी साहब जो मौजूद है टेलीफ़ोन के ज़रिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वहाँ साहब कैसी तबीयत है आपकी, क्या हाल है? ठीक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह आप का सुनाएं, आप ठीक जी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. हम बेहद मशकूर हैं, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे सामीन के लिए जो है वो बातें जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए बताई हैं वो पेश करने वाले हैं. आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम इंशाअल्लाह तरतीब दिया गया है शब मेराज पर. इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे अल्लाह के कलाम के साथ. तो आपसे दरख्वास्त है कुछ कुरान की कुछ तिलावत कर लें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह सब्जेक्ट पे आएंगे इंशाअल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. आप चाहेंगे कि इसका ट्रांसलेशन भी किया जाए या बात शुरू इसका करनी है? तर्जमा जी जी जी. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है. वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्सा में अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से उस मस्जिद अक्सा तक ले गई जिसके गिरदो नवाह को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम उस बंदाए कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं. बेशक वही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है. बेशक. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्लामा साहब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप चंद अल्फाज में आप अपना तारुफ कराएं. हम नाज़रीन को कहते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं एक ऐसे आलिम जो कि अज़हर यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं और PhD वहाँ से की है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव की है अल्लाह के करम के साथ. तो आप अपना तारुफ थोड़ा सा ख़ुद करवाइए. जी मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद अपना तारुफ कीजिए, इंट्रोडक्शन बताइए.
معزز سامعین و ناظرین، اور سب سے پہلے محترم و مکرم جناب مقصود صدیقی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پروگرام اور آپ کی کاوشیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا نام ڈاکٹر غلام محمد قمر الازہری ہے۔ میری بنیادی تعلیم پاکستان سے منہاج القرآن سے ہے، اور اس کے بعد پھر میں جامعہ ازہر میں گیا، وہیں پر میں نے ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کی تکمیل کے بعد وہیں پر تدریس کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ تو وہاں پر میں نے جامعہ ازہر میں بھی پڑھایا ہے، اور جامعہ قاہرہ میں جو اسلامک تھیسز ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے جو ایشیا سے متعلق ہیں ان کی سپرویژن کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جامعہ عین شمس میں پڑھایا ہے، اور جامعہ زقازیق ہے ایک، وہاں پر اس کا جو اصول الدین کالج ہے اس میں ادیان کے شعبے میں پڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت میں پاکستان کی 17 یونیورسٹیوں کا پی ایچ ڈی کے تھیسز کا ایکسٹرنل ایگزامینر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہیوسٹن میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی ہیڈ کوارٹر مسجد غوث اعظم میں ایز اے ڈائریکٹر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہم جو سبجیکٹ کو چنا ہے، پہلا پروگرام اسلامک پروگرام لائٹ آف اسلام کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سامعین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایک ایسے عالم، ایسے قابل جو اللہ نے بہت کچھ علم دیا ہے، استادوں کے استاد موجود ہے، آپ کے ذہن میں کوئی دینی حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو اسکرین پر نمبر آ چکا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں ویلکم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 سال تک یہ پروگرام جاری رہا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ پروگرام چند ماہ ڈسکنٹینیو رہا۔ اب دوبارہ انشاءاللہ ہر اتوار کو یہ 12 سے لے کر 1 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنتیں اس پروگرام میں شامل ہوگی، تو ایسے پروگرام کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے آپ لوگوں سے مورل سپورٹ بھی چاہیے کہ آپ کال کر کے اس پروگرام میں ویلکم بھی کیجئے، مولانا صاحب کو بھی ویلکم کیجئے۔ ذہن میں کوئی بھی دینی حوالے سے آپ کے کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو کا نمبر آ چکا ہے تو اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ تو آج بتاتے چلیں کہ معراج جو ہے جو کہ مارچ کی 11 تاریخ کو معراج آ رہی ہے، بہت ہی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے انسانیت میں، بلکہ انسان میں وہ اتنے نبی علیہ السلام ہیں، کسی کو اپنی زندگی میں یہ شرف حاصل ہی نہیں ہوا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں، لیکن ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام ہم بہت کم جانتے ہیں اکثر لوگ، ان کی شان یہ ہے کہ اپنی زندگی، دنیاوی حیاتی زندگی میں آپ جو ہے اپنے خالق، اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کو اپنے کرم کے ساتھ اپنے پاس بلا کر وہ انعامات، وہ اکرام دیے ہیں۔ ہم یہی چیزیں ہم مولانا صاحب سے، ہم علامہ صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ کیجئے۔ اللہ کے نبی کی شان اور جو ہے معراج کا کس بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں جو کفار جو ظلم ڈھائے ہوئے تھے، اس کے علاوہ
اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور آپ کے چاچا بہن پیارے چاچا آپ کا بھی انتقال ہونے کے بعد آپ کے اوپر بہت سارے جو ہے دشواریاں آنے کے بعد یہ معراج آپ پر نصیب کی گئی ہے. ایک سکون والی سکون اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دینا چاہتے تھے وہ حاصل ہوا. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے، بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم جناب مقصود صدیقی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام کا اور پھر اس عنوان سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد کرنے کو جو آپ نے اہتمام کیا ہے اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ. چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ واقعہ معراج، معجزہ معراج، اس کے بارے میں ہمیں بیان کرنا چاہیے، اپنی نئی نسلوں کو بتانا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہیے. کیوں کہ یہ جو بیان کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، یہ اللہ کریم کی سنت ہے. بے شک. اس کو بعض لوگوں نے اہتمام نہیں کیا اور نہ وہ مناتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اگر امت محمدی ہونے کا، آقا کریم کی نسبت کا حق ادا کریں تو ہر مسجد میں اس دن اس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کر سکیں اور انہیں آگاہ کر سکیں. بے شک. چونکہ یہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور عرب دنیا میں یہ اسراء اور معراج کے نام سے معروف ہے. جی. اور ہم اپنے ہاں اس کو واقعہ معراج کے نام سے بیان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں محافل منعقد ہوتی ہیں. جی. اب تھوڑی سی کیا نام ہے کلیئرٹی میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے. بعض احباب کے نزدیک اب واقعہ معراج بیان کرنا، اس کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے. اب یہ کہاں پر لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے، جبکہ جو شخص بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، دین کا ادراک رکھتا ہے، وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا معجزہ ہے جس کو رب کریم نے خود بیان فرمایا ہے. بے شک. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے پروگرام کے آغاز میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم لفظ سبحان سے، اور سبحان سے اللہ کریم کا آغاز کرنا یہ ایک بہت بڑے عظیم واقعہ کا ذکر ہے. حیران کن چیز کی بات ہے کہ اللہ کریم کسی معمولی چیز پر سبحان کا لفظ استعمال نہیں کر رہے. تو اللہ کریم نے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا یہ بہت بڑا ایک معجزہ اور عمل ہے جو کہ تاریخ انسانی میں کسی نبی یا رسول یا اور بندے کو حاصل نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. جی. بلکہ امت محمدی کا جو ہر فرد ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے. جی بے شک. اب آقا کے معجزات کا شمار ممکن نہیں ہے، وہ لامحدود ہیں، لیکن جتنے بھی آپ کو معجزات عطا ہوئے ہیں ان معجزات میں قرآن کریم کے بعد یہ معجزہ معراج سب سے بڑا معجزہ ہے. جی علامہ صاحب، اب اس وقت ہمارا ریکویسٹ آئی ہے کہ بریک لے لیں. بریک کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، آج آپ پہلا اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.